نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ اس کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کی روح سے آپ کی ازواج مطہرات شامل ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے بیٹیاں شامل ہیں، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گھرانہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر حدیث کی روح سے بنو ہاشم، آل علی، آل جعفر اور آل عقیل، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، یہ سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، ان کو حکم دیا ہے کچھ چیزوں کا، اور اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ آیت بیان فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العزت تم سے پلیدی کو، گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اے اہل بیت۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، پیچھے بھی اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا ذکر ہے، بعد میں بھی، تو اس آیت سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس آیت سے مراد ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، اور بھی کئی دوسری کتابوں میں موجود ہے، یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان کو اپنی چادر میں لے لیا، ان پر چادر ڈال لی، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، یا اللہ ان سے بھی پلیدی کو، گندگی کو دور کر دے، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو بھی پاک صاف کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑی تھی، اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا اِنَّكِ عَلَىٰ خَيْرٍ، تو خیر پر ہے، تو بھلائی پر ہے، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، آیت کی روح سے وہ پہلے اس کے اندر شامل ہیں، اس لیے آپ نے ان کو چادر میں نہیں ڈانپا۔ اب آیت کے سیاق کے مطابق ازواج مطہرات اس میں شامل تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کو بھی اہل بیت کے اندر اللہ تعالیٰ سے شامل کروایا دعا کر کے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو کئی حضرات اس حدیث کی روح سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ازواج مطہرات اس سے مراد نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کے سیاق میں، جس سیاق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کی آگے پیچھے تذکرہ ہی ازواج مطہرات کا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حصر نہیں بیان فرمایا کہ یا اللہ یہی صرف اہل بیت ہیں اور کوئی اہل بیت نہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں ساری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر ایک حدیث کے مطابق زید بن ارقم والی جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور اہل بیت کے بارے میں امت کو اللہ کا واسطہ دیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس حدیث کے اندر حدیث کے راوی حسین رحمہ اللہ، انہوں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہیں، لیکن اہل بیت میں وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ کون ہیں؟
وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل ہے، ان کے گھر والے ہیں، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی کے بھائی تھے ان کے گھر والے ہیں، جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، ان کے گھر والے، ان کی اولاد ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے، وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ سارے اہل بیت میں ہیں۔ کئی لوگ ازواج مطہرات کو نکالتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید اور احادیث کی روح سے مضبوط دلائل ہیں کہ ازواج مطہرات اس کے اندر شامل ہیں۔ قرآن مجید کے سیاق سے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، آیتیں ہی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ احادیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، ولیمہ کیا، اگلے دن آپ باری باری اپنی ساری بیویوں کے گھر گئے اور کن الفاظ کے ساتھ سلام کیا؟ السلام علیکم یا اہل البیت۔ ہر بیوی کے پاس جا رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، اے اہل بیت تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ ہر گھر کے اندر جا رہے ہیں اور یہی الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کہہ کے ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین نے تہمت لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے، وحی رکی ہوئی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اس خطبے میں یہ الفاظ بیان فرمائے، من یعذرنی فی رجل بلغنی اذاہ فی اہلی واللہ ما علمت من اہلی الا خیرا۔ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ کیا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میری اس آدمی کے خلاف مدد کرے جس نے مجھے میرے اہل کے متعلق تکلیف پہنچائی ہے؟ میری بیوی پر تہمت لگا کے، میرے اہل پر تہمت لگا کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے گا؟ اللہ کی قسم میں اپنے اہل کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، وہ خیر اور بھلائی والے ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اہل کا لفظ بولا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات اہل میں، اہل بیت میں یا آل بیت میں شامل ہیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 73 میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ان کی بیوی کے پاس فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے بیٹے کی، تو انہوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے کیا کہا کہ کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت۔ اب بیوی کو، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں اہل بیت کہہ کر، ثابت ہوا کہ بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ اور بہت ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں وہ لوگ جو اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ نہ صرف خارج کرتے ہیں بلکہ ان کے خلاف طعن و تشنیع والی زبان استعمال کرتے ہیں، گستاخی کے کلمات، اشارتاً ایسی زبردست گستاخی کرتے ہیں کہ جس میں سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، معلوم ہو رہا ہوتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور مجمع مسکرا رہا ہوتا ہے اور واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، اور گستاخی ہو رہی ہوتی ہے ازواج مطہرات کی۔ کیا یہ لوگ اہل بیت کی قدر کرنے والے ہیں جو اس طریقے سے اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی توہین کرتے ہیں اور دین صرف اہل بیت کے اوپر قائم ہے اور ان کی ہی توہین کر رہے ہیں؟ اصل جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، صحابہ کرام کے منہج کے اوپر، تابعین، محدثین، ائمہ کے منہج پر جو لوگ قائم ہیں، اہل بیت کی شان کو صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جو افراد و تفریط سے، کمی زیادتی سے ہٹ کر صحیح منہج، میانہ روی والا منہج اختیار کرتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، اور ان کی شان اور عظمت کا خیال رکھتے ہیں۔ اہل بیت کی وہ شان ہے
کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلوات بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سلام تو آپ نے ہمیں سکھلا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کس طرح پڑھیں، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا كُنَّا صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا، جب ہم اپنی نماز میں آپ پر درود پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس درود کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے درود سکھلایا، اس میں آپ نے اپنے ساتھ اپنے آل کا بھی ذکر کیا ہے، اے اللہ رحمت کی دعا، رحمت بھیج، اپنی رحمتیں بھیج، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود ہم پڑھتے ہیں اور آل محمد پر بھی درود پڑھتے ہیں، اور یہ درود پڑھنا نماز میں واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا حق ہے اہل بیت کا، جو ہم الحمدللہ اس کو ادا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھتے ہیں اور اہل بیت پر، آل بیت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر بھی ہم درود پڑھتے ہیں نماز میں، اور اس کو ہم واجب سمجھتے ہیں۔ اور اہل بیت چونکہ ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، صدقے کی کچھ کھجوروں کے پاس سے گزرے اور ایک کھجور پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے، آپ نے فرمایا کخن کخن، اس کو تھوک دو، اس کو پھینک دو، یہ صدقے کی کھجور ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے، وانھا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور آل محمد کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے۔ اب امت کے اوپر یہ حق ہے کہ امت ان کے خرچے کا خیال رکھے، امت ان کے اوپر خرچ کرے، ان کی عزت بھی کرے، توقیر کا خیال رکھے، عزت احترام کرے، اکرام کرے، ان کی موالات کرے، ان کے ساتھ محبت رکھے، کیونکہ ان کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے فضائل و محاسن بیان کرے، یہ امت کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ کسی جگہ پر ان کی تنقیص نہ کرے، ان کی توہین نہ کرے، یہ امت کا حق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے امت کے بیت المال کے اندر اہل بیت کا حق رکھ دیا ہے، غنیمت حاصل ہوتی ہے اس کے خمس میں سے 5واں حصہ اہل بیت کا اللہ نے رکھا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، جو غنیمتیں تمہیں حاصل ہوتی ہیں وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور ذوی القربہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے وہ غنیمتیں ہیں، اس کے خمس کا 5واں حصہ ہے۔ اور مال فے کا جب اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا سورہ حشر میں، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربیٰ، وہاں پر بھی ذی القربیٰ کا ذکر کیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کی بہت زیادہ توقیر، تعظیم اور شان بیان فرمائی ہے، کہ امت کے جمیع مال میں سے ان کا خصوصی حق رکھا ہے، وہ غزوہ نہیں بھی کرتے، جہاد نہیں بھی کرتے، پھر بھی ان کو غنیمت میں سے حصہ ملے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت میں ان کی عزت کرنا، توقیر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس چیز پر راضی نہیں ہے کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟
یعنی گویا کہ حضرت فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی، ساری عورتوں کی سردار ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اما ترضا، اے علی تو اس چیز پر خوش نہیں ہے، ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تیری منزلت اور تیری شان، تیرا رتبہ میرے نزدیک وہی ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا رتبہ ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لیکن تیرا رتبہ اور مرتبہ میرے ساتھ وہی ہے۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھیجا کمانڈر بنا کر، خیبر فتح نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، خیبر کا وہ حصہ جو فتح کرنا تھا وہ فتح نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تمنا کر رہے تھے کہ کاش اللہ کے رسول مجھے کہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے کبھی بھی عہدے کی اور منصب کا لالچ نہیں کیا، عہدے کا لالچ نہیں کیا، سوائے اس دن کہ اللہ کے رسول میرا نام لیں۔ آپ نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ نے ان کو جھنڈا تھمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ نے دعا کی اللہم والی من والا علی، اے اللہ تو اس سے دوستی رکھ، اس کو ولی بنا جو علی سے دوستی رکھتا ہے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو ہم ان سارے اہل بیت سے، حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، ہم ان سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت کو الگ کر کے صرف 5 کو ہی اہل بیت میں شمار کر لیا، اور ان کو اصطلاح دے دی 5 تن پاک کی، کہ یہ 5 تن پاک ہیں، باقی جو ہیں اہل بیت میں نہیں ہیں۔ یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ اور پھر جن کو یہ نام دیا، اصطلاح دی، ان کے بارے میں ایسے نظریات کھڑے کر لیے کہ جو واضح طور پر شرکیہ اور کفریہ نظریات ہیں۔ ان کو اپنا حاجت روا ماننا شروع کر دیا، مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا، ان کو معصوم عن الخطا سمجھنا شروع کر دیا، ان کو عالم الغیب سمجھنا شروع کر دیا۔ جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ان کے اندر وہ صفات ماننا شروع کر دی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، اور ان کی عزت، توقیر، شان، عظمت سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ یہ متصف نہیں ہے۔ یہ انسان ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ انسان ہیں اور انبیاء سے افضل نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو انبیاء سے بھی افضل رتبہ دینا شروع کر دیا کہ یہ انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں باتیں کی کہ یہ اہل بیت کے خلاف تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے ارقبوا محمد فی اہل بیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا لوگوں خیال رکھا کرو، ان کی ضروریات کو دیکھا کرو، ان کے ساتھ عزت احترام سے پیش آیا کرو۔ اور صحیح بخاری میں ہی یہ الفاظ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والوں کو اس کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس کی بجائے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قرابت داری کروں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاؤں۔ اس سے بڑھ کر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ملانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، جب عباس بن عبد المطلب اسلام لائے، کہنے لگے واللہ اسلام کا، اے عباس اللہ کی قسم تیرا مسلمان ہونا مجھے اس چیز سے بھی زیادہ عزیز ہے، پسندیدہ ہے کہ میرا باپ اگر ہوتا تو وہ مسلمان ہو جاتا، اس سے بڑھ کر مجھے تیرا اسلام لانا زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اپنے باپ سے بھی بڑھ کر اگر وہ مسلمان ہو جاتا۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ خطاب سے بڑھ کر تیرا اسلام لانا زیادہ محبوب تھا، زیادہ عزیز تھا، اس لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔
میرے باپ سے بڑھ کر اللہ کے رسول تیرا اسلام لانا پسند کرتے تھے، مجھے بھی اپنے باپ سے بڑھ کر تیرا اسلام لانا زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر اور عمر ان کی تعظیم کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، ان کی عظمت کا، شان کا خیال رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو صحیح منہج ہے، صحیح عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، اس کے مطابق اہل بیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، آپ کی وجہ سے عزت کرنا، ان کی شان کا خیال رکھنا اور محبت رکھنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ ان سے ویسے ہی محبت کرنی چاہیے جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اور آپ کے جو حقوق امت مسلمہ پر ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز ہوتا ہے نبی، اور جو نبی کے گھر والے ہیں، نبی کی وجہ سے ان کے ساتھ ویسے ہی ہم محبت رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔